ابھی یہ جو اعلان کیا ہے کہ ان کے بیٹے آئیں گے اس احتجاجی تحریک کو چلانے کے لیے، حالانکہ پارٹی میں بھی اس حوالے سے بھی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن ان کی بہن نے کہا ہے، تو آپ لوگ کو اتنی پینک کیوں ہو گیا؟ آپ کہہ رہے وہ آئیں گے، وہ گرفتار ہو جائیں گے، ویزا دیں گے، ویزا نہیں دیں گے، آنے دیں، چلانے دیں. موومنٹ پاکستان کی ہسٹری میں تو ہمیشہ چلائی ہے بچوں نے، اولادوں نے. لیکن میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. اچھا جی، اس لیے آگے ان کے آنے کے بعد کی منظر کشی کرنا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بندہ تب کرے کہ آپ کو 10% بھی اس بات کی امید ہو کہ وہ آئیں گے. قطعی طور پہ نہیں آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی پھل جھڑیاں اکثر چھوڑتے رہتے ہیں وہ، کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اب ہم یہ کریں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کریں گے، یہ دیکھ لیں گے، یہ ادھر ہو جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے نا 0.0 ہے. لیکن آپ کا ریاکشن بڑا پہلے کیا نا کہ ہم گرفتار کر لیں گے، سوال کیے جاتے ہیں آپ کے اگنور کر دے آتے ہیں تو آئیں. جب آپ نے کیا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی کے باقی لوگ جب کہیں گے کہ آئیں گے تو گرفتار ہوں گے. بعض اوقات سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں جی کہ وہ برطانوی شہری ہیں، پاکستان کی ان کی پاس شہریت ہے نہیں ہے. جب آپ نیٹی گریٹی اور ٹیکنیکل باتوں میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے جوابات آتے ہیں. آپ نے مجھ سے ایک سیدھی بات پوچھی، میں نے سیدھا جواب دیا کہ وہ نہیں آئیں گے، لہذا بعد کی منظر کشی اور کیا سرائیوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کا، بات یہ ہے کہ یہ احتجاج کے نام کے اوپر جو کچھ کرتے ہیں نا، وہ احتجاج نہیں ہوتا، نہ وہ آئینی ہوتا ہے، نہ وہ جمہوری ہوتا ہے، نہ وہ سیاسی ہوتا ہے. جٹ صاحب نے کچھ، میرا خیال ہے آج کل سی ایم کے پی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، یہ میرا خیال ان سے سیکھ کے آئے ہیں، ورنہ اس طرح کی زبان اور اس طرح کے الفاظ میرا بھائی ذرا کم ہی بولتا ہے. باقی احتجاج ان کا رائٹ ہے، ہم نے کب اس بات سے انکار کیا ہے. لیکن اگر ان کی ماضی کی تاریخ دیکھیں، اگر میں آپ سے 6 وعدے کروں اور 6 کے 6 پورے نہ کر سکوں، 7ویں دفعہ پھر کہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مانیں گی؟ میرا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں گی نا کہ 6 دفعہ یہ بات کر کے گیا، مکر گیا. خدا نہ خواستہ ماضی کی ان کی تاریخ دیکھیں کہ جتنے احتجاج ہوئے ہیں ان میں کیا ہوا ہے. کیا ان میں انتشار نہیں ہوا؟ کیا ان میں ڈنڈے نہیں برسائے گئے؟ کیا ان میں پولیس والوں کو زخمی نہیں کیا گیا؟ کئی لوگ اپنی جانوں سے گئے، ایف سی کے جوان، پولیس کے جوان پچھلی دفعہ وہ اس احتجاج میں وہ شہید ہوئے. اس کے بعد ابھی تو بہت واضح طور پہ کے پی کے سی ایم نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس دفعہ آئیں گے تو ہم بندوقیں لے کے آئیں گے، ہم تو گولیاں چلائیں گے. اس بات سے کوئی انکار ہے آپ کو؟ آپ کے پاس وہ کلپ ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اس ذہنیت کے ساتھ ایک سیاسی احتجاج کی بات کریں تو کیا آپ کے لیے سڑکیں اور راستے کھلے چھوڑ دیے جائیں گے؟ آپ کو ہار پہنایا جائے گا؟ روکیں گے آپ ان کو؟ آف کورس ریاست اپنی طاقت استعمال کریں گے، روکے گی اس احتجاج. طاقت کی بات نہیں ہے، یہ ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح کا انتشاری ٹولے کو انتشار نہ پھیلانے دیا جائے جو اعلان کر کے آ رہے ہیں کہ ہم بندوقیں لے کے آئیں گے. یہ ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ کیپٹل ہے، مذاق نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے 150 یہاں پہ آپ کی ایمبیسیز ہیں، ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. اور جب یہاں پہ یہ کھیل تماشا لگتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کی کاروباری زندگی چوک ہو جاتی ہے. مجھے آپ بتائیں جب اس طرح کا احتجاج اسلام آباد میں ہوتا ہے آپ کے لیے گھر اور گھر سے اسٹوڈیو ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ آپ کا آئینی حق نہیں ہے؟ چلے ان سے بچے جو ہیں وہ آپ کے اسکول جائیں، بزرگ جو ہیں وہ اسپتال جائیں، ان کی آئینی حقوق یہ جو احتجاج ہے، یہ جو تحریک ہے، لہٰذا ان کے پاس اگر کوئی ایسا میکانزم ہے یہ پوچھنے لگے وہ بتائیں کہ جناب اس طرح ہمارا احتجاج جو ہے وہ آئینی ہوگا، وہ انتشاری نہیں ہوگا، فتنہ فساد والا نہیں ہوگا، تو احتجاج کریں. یہی میں سوال پوچھ رہی تھی کہ آپ کے احتجاج کے خد و خال کیا ہیں جج صاحب؟ تو ہم نے کہا تھا آپ وہاں 26 نمبر چنگی ہے جو اسلام آباد کا گیٹ وے ہے، وہاں بیٹھ جائیں. چلے ان سے اس کا جواب لے لیتے. جی اور ایک دو جگہیں بتائی تھیں، انہوں نے نہیں سنا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ریڈ زون میں آنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مختلف شہروں میں بیٹھیں گے. جی جج صاحب. میں تو اتنا کہوں گا جب انسان ڈرا ہوا ہو نا اور چور راستے سے آیا ہو تو وہ پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے. جس وقت رجیم چینج آپریشن سے پہلے آپ کا ماضی کی ہسٹری دیکھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ انٹرپٹ نہ کریں، آپ انٹرپٹ نہ کریں، آپ انٹرنا میرا جواب لیں. آپ مکمل کر لیں. اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو پھر آپ بھائی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. جی جج صاحب. چلے میں ان کی تھوڑی تاریخ درست کر دیتا ہوں. جس وقت عمران خان صاحب نے خط لہرایا تھا اس وقت جب یہاں پر لوگ نکلے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر پورے پنجاب پاکستان بھر میں یہاں پر موٹر ویز بند ہوئے، یہاں پر ہائی ویز بند ہوئے اور لوگوں کی آمد و رفت بند کی. کس خوشی میں کی تھی؟ اس وقت کون سا انتشار تھا؟
ایک 9 مئی کو انہوں نے بہانہ بنا لیا جس کی ہم آج تک کہتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ جی آج پاکستان کی عوام کو موقع ملا وہ سڑکوں پر آئے، ان کا اونچا سانس لینا محال ہو جائے گا۔ پاکستان کی عوام میں جتنی پوٹینشل اور انرجی ہے پورا سوشل میڈیا جان چکا ہے کہ یہ کس طرح اقتدار میں آئے ہیں، کس طرح انہوں نے اقتدار حصول کیا ہے اور اس اقتدار کی آڑ میں آج تک یہ کیا کیا کرتے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم پر تو انتشاری ٹولے کا اپنا یہ بڑا برملا یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ یہ واحد ایک سیاسی پارٹی ہے جس نے ہم پر گولی چلائی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گولی چلائی ہو کسی سیاسی پارٹی نے دوسری پہ۔ تو میں کہوں گا کہ یہ بھی ایسی فسادی جماعت ہے، یہ اپنے اقتدار کے تول کو دینے کے لیے گولی بھی چلاتی ہے اور دھمکیاں بھی دیتی ہے، اور دھمکیاں جو یہاں پر مونچھیں والے دے رہے ہیں نا ان کو میں واضح پیغام دیتا ہوں، جس دن ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکلے یہ آپ کی دھمکیوں سے نام ڈرنے والے نہ ہم کسی سے گھبرانے والے، ہم آپ کو جواب وہ دیں گے، یاد کریں گے آپ لوگ۔ سیاسی ٹیمپریچر اتنا اونچا نہ بڑھے کہ بات اس حد تک سیاسی ٹیمپریچر حکومت جی بالکل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی، میں فلی اس بات کو انڈورس کرتی ہوں۔